الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تعلیم کا مقصد وہی صرف اور صرف ایک تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کے سامنے آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. حمد و ثنا کے بعد عرفہ ربن گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو بدیعت فرما دیا تھا، اور گناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو حضرت امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا. حضرات گرامی قدر، اسی کتاب حمید کی ایک آیت مبارکہ کے ایک ٹکڑے کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور اسی ٹکڑے کی طرف منطقی طور پر اپنی بات کو پہنچانا بھی چاہتا ہوں، اور اس کو آپ حضرات کے سامنے رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا گو ہوں کہ اللہ اس ٹکڑے پہ مجھ کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت انسان کو بنایا تھا تو ایسے عالم میں فرشتوں نے کہا تھا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اللہ آپ اس زمین کے اندر کس کو پیدا کر رہے ہیں؟ اللہ ایک فسادی کو پیدا کر رہے ہیں، ایک خون بہانے والے کو پیدا کر رہے ہیں، ایک قتل و غارت کرنے والے کو پیدا کر رہے ہیں. تو مالک کائنات نے فرشتوں کی اس بات کا جواب دینے کے لیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو علم دینی اور علم دنیاوی کے ساتھ
بہرور فرما دیا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اشیاء کی حقیقت کا علم ان کو عطا فرما دیا۔ علم سے بہرور کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، اگرچہ حضرت انسان کی سرشت میں، اگرچہ اس کی فطرت میں، اگرچہ اس کے خصائل میں، اس کی عادات میں، اس کے اطوار میں، اس کے انداز میں خون بہانے والی باتیں بھی موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ لیکن میں جب اپنی ہدایت کو بھیجوں گا تو جو میری ہدایت والی باتوں کو ماننے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوف سے بھی آزاد کر دے گا، اس کو غم سے بھی آزاد کر دے گا۔ جہاں پہ شیطان کا القاء موجود ہوگا، شیطان کا وسوسہ موجود ہوگا، شیطان کی یورش موجود ہوگی، شیطان کی سرکشی، نافرمانی، عصیان والی باتیں موجود ہوں گی، وہیں پر مد مقابل اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی بھی موجود ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان کی بلندیوں سے آنے والی ہدایت بھی موجود ہوگی۔ اگر شیطان انسان کو راہ ہدایت سے بھٹکانا چاہے گا تو انبیاء علیہ السلام کے پیروکار، رسول اللہ کے راستوں پر چلنے والے، انبیاء کی تعلیمات کو اپنانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو شیطان لعین کے شر سے محفوظ و معمون بھی فرما لے گا۔ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، میرے بندوں کے اوپر شیطان کا زور نہیں چل سکتا۔ شیطان کا زور کس پہ چلے گا؟ شیطان کا زور اس پہ چلے گا جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا ہوگا، جو اپنے سینے کے اندر پیدا ہونے والے غلط جذبات کے پیچھے چلنے والا ہوگا، جو ساتھیوں کی غلط مشاورت کو اختیار کرنے والا ہوگا، جو باطل لیڈروں، علماء سوء کی باتوں کو ماننے والا ہوگا، وہ تو راہ ہدایت سے بھٹک جائے گا۔ لیکن جس شخص کے مطمع نظر ایک ہی بات ہوگی، جس کے پیش نظر یہ بات ہوگی کہ میں نے اللہ کی بات کو ماننا ہے، اس کی نازل کردہ وحی کی بات کو ماننا ہے، شیطان لاکھ چاہے اس کو راہ ہدایت سے نہیں بھٹکا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے کبھی حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرما دیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ نے کہا میں نے حضرت نوح کی قوم میں ان کو بڑا بنا کے بھیجا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور اللہ نے عادیوں کی طرف جناب ہود کو بڑا بنا کے بھیجا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اللہ نے سمودیوں کی طرف جناب صالح کو بڑا بنا کے بھیجا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اللہ نے قوم مدین کی طرف جناب شعیب کو بڑا بنا کے بھیجا، قوم سدوم کی طرف جناب لوط کو بڑا بنا کے بھیجا، جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب عیسیٰ، جناب داؤد، جناب سلیمان، جناب موسیٰ، جناب ہارون، جناب یعقوب، جناب یوسف، جناب اسحاق، اللہ نے ان کو بڑا بنا کے بھیجا، بنی اسرائیل کی طرف بڑا بنا کے بھیجا۔ لیکن حضرات گرامی قدر گردش لیل و نہار کے ساتھ، صبح و شام کے آنے جانے کے ساتھ، پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ فرما لیا کہ اب کائنات کی ہدایت کے لیے کوئی علاقائی نبی نہیں آئے گا، کوئی علاقائی رسول نہیں آئے گا، کوئی عہد کا بڑا نہیں آئے گا، کوئی عصر کا امام نہیں آئے گا، کوئی وقت کا مقتدا نہیں آئے گا، کوئی لمحوں کا ہادی نہیں آئے گا، کوئی صدیوں کا مقتدا نہیں آئے گا، کوئی عشروں کا رہنما نہیں آئے گا۔ اللہ نے اس امر کا فیصلہ فرما لیا، اب کائنات پوری کو میں ایک نقطے پہ جمع کر دوں گا، پوری کائنات کی رہنمائی کے لیے ایک ہی ہادی کو مبعوث کر دوں گا۔ اللہ نے خلاصہ کائنات کو، حضرت امام کائنات کو اللہ نے منصب نبوت و امامت کا سرفراز فرما دیا۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کائنات کے لوگوں سن لو، آج وہ آیا ہے جو عربیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا،
جو اجمیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو کالوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو پھوروں کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو سرخوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو سفیدوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو مشرق کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو مغرب کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو شمال کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو جنوب کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو پچھم کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو پورب کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو اتر کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو دکن کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو اپنے عہد کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو اپنے کرن کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو اپنے اثر کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو اپنے زمانے کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا، ہر سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عالم میں کائنات کا جلوگر ہوئے، کائنات کس مقام پہ کھڑی تھی، کوئی لات و منات و عزا و حبل کے سامنے جھکنے والا، کوئی لیلا اور بوانا کے سامنے جھکنے والا، کوئی پتھروں کی پوجا کرنے والا، کوئی مقابر مرکزوں مداروں کے سامنے جھکنے والا، کوئی سورج و ستارے اور چاند کے سامنے جھکنے والا، کوئی حجر کے سامنے جھکنے والا، کوئی پتھر کے سامنے جھکنے والا، کوئی انسان کے سامنے جھکنے والا۔ حضرت رسول اللہ نے توحید کے نعرہ مستحیض کو بلند فرما دیا، آپ نے اس امر کا اعلان فرما دیا جس کا ذکر اللہ نے کتاب اللہ میں فرما دیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ حضرت رسول اللہ کے بارے میں اور دیگر رسول اللہ کے بارے میں اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، جتنے بھی رسول اللہ آئے وہ اسی دعوت کو لے کے آئے، اسی پیغام کو لے کے آئے، نہ شجر کے سامنے جھکا کرو، نہ حجر کے سامنے جھکا کرو، نہ سورج کے سامنے جھکا کرو، نہ ستارے کے سامنے جھکا کرو، نہ مرکز و میزار کے سامنے جھکا کرو، نہ گنبد و دیوار کے سامنے جھکا کرو، بلکہ آپ اس دعوت کو لے کے آئے، کٹنا گوارا کر لینا، مرنا گوارا کر لینا، مگر اپنی جبین نیاز کو غیر اللہ کے آستانے پہ جھکانا گوارا نہیں کرنا۔ کافروں نے کہا ہم لات و منات کو ماننے والے ہیں، ہم شجر و حجر کو ماننے والے ہیں، ہم شمس و قمر شمس و نجوم کو ماننے والے ہیں۔ حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ حضرت رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اس امر کا اعلان فرما دیا، میری جبین نیاز تمہارے جھوٹے خداؤں کے سامنے نہیں جھک سکتی، تم لات و منات کو ماننے والے، میں الہ کائنات کو ماننے والا، تم سورج و ستارے کو ماننے والے، میں پروردگار عالم کو ماننے والا۔ حضرت رسول اللہ نے کائنات میں علم توحید کو بلند فرما دیا، کائنات کے لوگوں کے دلوں کے اندر جو چھوٹے بڑے بت موجود تھے، حضرت رسول اللہ نے ان کو ٹھوکر سے اڑا دیا، کائنات کے لوگوں کے دلوں سے جو باطل ربوبیت کے غلط تصورات موجود تھے، ان تصورات کو پاش پاش کر کے اللہ کی توحید کے علم کو لہرا دیا، اللہ کی توحید کے تصور کو ان کے دلوں میں راسخ فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، انسانیت ایسے عالم میں سسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی، جہاں پر عقائد کے معاملات میں ٹھوکریں موجود تھیں، وہاں پر دنیاوی معاملات میں بھی انسانیت کو کسی رہنما کی ضرورت تھی، کسی مقتدا کی ضرورت تھی، کسی رہنما کی ضرورت تھی، کسی پیشوا کی ضرورت تھی۔ اسی لیے حضرت حالی نے اس امر کا اعلان فرما دیا، اتر کر ہرا سے سوئے کو آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسیر خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اور کسی اور نے کہا جس نے ذروں کو بکھیرا اور صحرا کر دیا اور قطروں کو سمیٹا اور دریا کر دیا اور ایک طرف نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا، آپ گھر آئے، آپ گھبرا رہے تھے،
آپ کے دل کے اندر خدشات موجود تھے، آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سامنے اس بات کو رکھ دیا، خدیجہ نامعلوم کیا ہو جائے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے الفاظ کہے تو کیا کہے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، رب کی قسم ہے آپ کبھی دائیں اور بائیں نہیں ہو سکتے۔ انک تحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتنصر المظلومین، آپ وہ ہیں جو گرے ہوں کو اٹھانے والے، آپ وہ ہیں جو بجھے ہوں کو چلانے والے، آپ وہ ہیں جو مظلوموں کے کام آنے والے، آپ وہ ہیں جو حق کی پشتیبانی فرمانے والے۔ حضرات گرامی قدر، محسن انسانیت نے انسان کو اندھیروں سے باہر نکال دیا، ان کو روشنیوں کے راستے پہ چلا دیا۔ حضرت رسول اللہ نے شراب کے جام لڑانے والوں کو اس آب حیات کا اسیر بنا دیا، جس آب حیات نے صرف اہل عرب کو زندہ نہیں کیا بلکہ رومیوں کو زندہ فرما دیا، ایرانیوں کو زندہ فرما دیا، مصریوں کو زندہ فرما دیا، افغانیوں کو زندہ فرما دیا، ایشیا کے رہنے والوں کو زندہ فرما دیا، بر اعظم یورپ کے رہنے والوں کو زندہ فرما دیا۔ حضرت رسول اللہ نے ایسا پیغام کائنات کے لوگوں کو سمجھا دیا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے، کیسے درگور کرنے والے، اپنے ہی گھر بیٹی جو پیدا ہوتی تھی اس کو قتل کر دینے والے، کہ حضرت رسول اللہ کے سامنے اس واقعے کو رکھا گیا۔ ایک آدمی نے زمانہ جاہلیت کی اس بات کو بیان کیا، میری ایک چھوٹی بچی تھی جو میری عدم موجودگی میں پیدا ہوئی، میری بیوی نے کہا تمہاری ایک بچی ہے لیکن تم نے اس سے زیادتی نہیں کرنی، لیکن جاہلیت کے تصورات کتنے گھنونے تھے، جاہلیت کے دور میں کتنا اندھیرا تھا۔ آج لوگ اسلام کو پسماندہ کہتے ہیں، وہ کون ہے جس نے زندہ درگور کی جانے والی بیٹیوں کو زندہ فرما دیا؟ وہ کون ہے جس نے مظلوم اور سسکتی ہوئی انسانیت کو ظلم کی چکی سے باہر نکال دیا؟ وہ کون ہے جس نے انسانیت کو رسوا کرنے والے عناصر کا کلا گما فرما دیا؟ حضرات گرامی قدر، جب بچی کو لے کر وہ اس علاقے کی طرف چلا جہاں پر اس نے زندہ درگور کرنے کا ارادہ کیا تھا، جاہلیت کے اندھیرے اس کے دل پہ چھائے ہوئے تھے، وہ بچی کو زندہ درگور کرنے کے لیے مٹی کو کھود رہا تھا، بچی بابا بابا کہہ کے اس کو مٹی اس کے وجود سے صاف کر رہی تھی، لیکن اس ظالم کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوا، اس نے بچی کو اسی مٹی میں دفن کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، رحمت للعالمین کے سامنے، کائنات کے اندر انسانوں سے سب سے بڑے رہنما کے سامنے، انسانوں کی محبت سے معمور امام کائنات کے سامنے جب اس واقعے کو رکھا گیا، حضرت امام کائنات کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں، حضرت آقا رونے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اس آیت کو تلاوت فرما دیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب قیامت کا دن آئے گا زندہ درگور کی جانے والی بیٹی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، وہی عرب جو جوا کھیلنے والے، جو شرابیں پینے والے، جو قتل کرنے والے، جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے، بتلائیے ان کی ساری عادات بد کو کس نے ختم فرما دیا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری عادات بد کو ختم فرما دیا۔ زمانے کے اندر جتنے اندھیرے تھے ان اندھیروں کو چھاڑ دیا، ان اندھیروں کو گلا گما فرما دیا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا، بعض لوگ اس بات کے اوپر کئی مرتبہ زیادہ ٹچی ہو جاتے ہیں، حساس ہو جاتے ہیں، شاعری کی بات کے اوپر حساس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے صحیح مفہوم کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اس میں غلو موجود ہو، اگر اس کے اندر مبالغہ آمیزی والی بات موجود ہو اور بات ہے، اگر شاعری کے اندر تعویل کی گنجائش موجود ہو تو تعویل والے مفہوم کو لینا چاہیے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا، بالغ العلا بکمالہ کاشف الدجا بجمالہ حسن الجمیع حصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت آقا بلندیوں میں پہنچے اپنے کمال کی وجہ سے، وضوآ کے چہرے کی روشنی نے اندھیروں کے سینے کو چا کر کے رکھ دیا۔ حسن الجمیع حصالہ، اللہ نے سارے کے سارے اعلیٰ حسائل و حسائس کو حضرت رسول اللہ کی ذات گرامی میں جمع فرما دیا۔ صلو علیہ وآلہ، کیوں نہ مالک کائنات کے رحمت و درودوں کی برکت حضرت رسول اللہ میں برستی ہے۔ حضرات گرامی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے
انسانیت کے لیے احسان بن کے آئے، انسانیت کے لیے نام بن کے آئے۔ آپ نے بت پرستی کا کلا گما فرما دیا، آپ نے جاہلیت کی عادات بد کا خاتمہ فرما دیا، آپ نے شراب کے جام لڑانے والوں کو ایسا ہوش دلایا کہ اس کے بعد دوبارہ وہ ساری زندگی نشے کے اندر گرفتار نہیں ہوئے۔ آپ نے سود کھانے والوں کو حلال کے راستے پہ چلا دیا، آپ نے انسانیت کے شکم کو کاٹنے والوں کو انسانیت کے شکم پوری کرنے والا بنا دیا، آپ نے یتیموں اور بیواؤں کے مال کو لوٹنے اور کھچوٹنے والوں کو بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا بنا دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے چہرے پہ جتنے گرد و غبار تھے ان سارے گرد و غبار کو اپنی سیرت کے مطہر اور مقدس کپڑے کے ساتھ آپ نے اس سارے گرد و غبار کو صاف فرما دیا۔ اتنی استقامت کا آپ نے مظاہرہ کیا، اتنی ہمت کا آپ نے مظاہرہ کیا، اتنی جرأت کا آپ نے مظاہرہ کیا۔ کسی لالچ کے اسیر نہیں بنے، کسی خوف اور کسی دباؤ میں نہیں آئے۔ جب ابو طالب آپ کے پاس کافروں کا پیغام لے کے آئے کہ حسینہ عرب کے ساتھ آپ کی شادی کر دی جائے، کیسر و کسریٰ کے ہیرے جواہرات کو آپ کے قدموں میں نشاور کر دیا جائے، سرداری مکہ کے تاج کو آپ کے سر پر رکھ دیا جائے، تو حضرت آقا کا جواب کیا تھا؟ جواب ایک تھا، مفہوم دو نکلتے ہیں۔ حضرت آقا نے سمر کا اعلان فرما دیا، اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے پہ چاند رکھ دیا جائے میں پھر بھی دعوت حق سے ہٹنا گوارا نہیں کروں گا۔ بات کا معنی یہ تھا سورج اور چاند کا دباؤ بھی اگر میرے ہاتھ پر ڈال دیا جائے میں پھر بھی ہٹنا گوارا نہیں کروں گا۔ اور دوسرا مفہوم کیا ہے؟ تم نے جو بھی بات کی، زمین کے حسن کی بات کی، زمین کی دلکشی کی بات کی، زمین کی جمالیات کی بات کی، زمین کی رعنائی کی بات کی، زمین کی دبائی کی بات کی، اور میری نظر کہکشاؤں کو اس پار جا رہی ہے۔ کہکشاؤں کو روشن کرنے والے کسی چاند کو لے کے آؤ اور دن کسی نہ کسی سورج کو لے کے آؤ۔ ہر سورج اور چاند کو بھی مجھے عطا کر دیا جائے اور اس کے بدلے دعوت حق کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا جائے۔ سورج اور چاند کو ٹھکرانا گوارا کر لوں گا مگر دعوت حق کو چھوڑنا گوارا نہیں کروں گا۔ اور حضرات گرامی قدر، یہ تو لالچ کی بات تھی، اور جہاں تک میرے آقا کے دباؤ کی بات ہے، ان پہ جانے ٹنبے ڈالے جانے والے دباؤ کی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، کیا کیا نہیں کیا گیا؟ گلوئے تھر میں کئی مرتبہ چادر کو ڈالا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کی وہ آنکھیں جن کے بارے میں مالک کائنات نے کہا ما زاغ البصر وما طغى، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی آنکھیں کئی مرتبہ آپ کے حلقہ ہائے مبارکہ سے باہر نکل آتی۔ کیا کیا ستم نہیں کیا گیا؟ وضحیٰ کے چہرے کو لہو رنگ بنایا گیا، علم نشرہ کے سینے کو ٹارگٹ کیا گیا، وارفعنا لک ذکرک کے مقام والے کی عزت اور آبرو کو اچھالنے کی کوشش کی گئی۔ ابو لہب مکہ کے مداری لڑکوں کو اس بات کا حکم دیتا کہ حضرت رسول اللہ کی اہانت کا ارتکاب کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو جلا لایا۔ مالک کائنات نے صبر کا اعلان فرما دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ او ابو لہب، تو اپنے آپ کو سردار مکہ سمجھنے والا، تو صاحب حسب و نسب، تو صاحب کنبہ و قبیلہ، تو صاحب جلال و کمال سمجھنے والا، اگر تو میرے مصطفیٰ کو گالی دیتا ہے جب تک قرآن کا ایک بھی قاری زندہ رہے گا تیرے پہ لعنتوں کی برکھا پڑے گی۔ اور طائف کی بات، میرے نبی کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ سینہ بھی لہو رنگ ہے اور چہرہ بھی لہو رنگ ہے، کمر بھی لہو رنگ ہے اور قدم بھی لہو رنگ ہے۔ نالین مبارک آپ کے قدم ہائے مبارکہ کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ ایسے عالم میں ملک الجبال جبریل امین کے ساتھ آئے، کہا حبیب حکم کرو طائف کی سوادی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیش کے رکھ دیا جائے۔ تو میرے آقا نے سمر کا اعلان فرما دیا،
اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے دے، میری دعوت کو اور میری گرد و غائب کو پہچانتے ہی نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس امر کو، اس بیان کو پورا فرما دیا۔ اللہ کے آپ کے بھیجے جانے کے پیچھے جو گرد و غائب تھی اس کو پورا فرما دیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے آپ کو بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا، اعلیٰ کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے بھیجا، پرچم اسلام کو سربلند کرنے کے لیے بھیجا۔ آقا علیہ السلام نے اللہ کے صبر کے لیے کبھی ہجرتوں کو سہ لیا، کبھی شیب ابی طالب کی گھاٹی میں مسحور ہونا گوارا کر لیا، کبھی بدر و احد کے معرکوں میں تلوار کو چلانا گوارا کر لیا، کبھی میدان احد میں دندان مبارک کو شہید کروانا گوارا کر لیا، کبھی خندق کے معرکوں میں 24,000 کے لشکر جرار کے سامنے مٹھی بھر صحابہ کے ساتھ سینہ سفر ہونا گوارا کر لیا، کبھی حوادن کے تیر اندازوں کے تیروں کو اپنے سینے پہ سہنا گوارا کر لیا۔ حوادن کے تیر اندازوں نے جب تیروں کی برکھا کو برسا دیا اور بڑے بڑے بہادروں کے قدم اکھڑ گئے، میرے آقا نے سمر کا اعلان فرما دیا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں میں عبداللہ کا لحد جگر ہوں، اسی طرح اس بات میں بھی کوئی شک نہیں رب نے مجھ کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اور نبی وہ ہوتا ہے جو سینے پہ تیروں کی برکھا کو سہ سکتا ہے مگر دشمنوں کے کبھی پشت کو کرنا گوارا نہیں کر سکتا۔ حضرات، جب آقا اس دنیا سے رخصت ہوئے پورے جزیرۃ العرب میں اسلام کا جھنڈا لہرا، اور آقا کون سا دین دیا؟ وہ دین دیا جو صرف فرد کا امام بن کے نہیں آیا بلکہ سماج کا بھی امام تھا، جو خلوت کا امام بن کے نہیں آیا بلکہ جلوت کا بھی امام تھا، جو نکاح کا امام بن کے نہیں آیا بلکہ جنازے کا بھی امام تھا، جو جمعے کا دن امام بن کے نہیں آیا بلکہ جمعرات کا دن بھی امام تھا، بدھ کا دن بھی امام تھا، منگل کا دن بھی امام تھا، پیر کا دن بھی امام تھا، اتوار کا دن بھی امام تھا، ہفتے کا دن بھی امام تھا۔ اور آج دکھ کی بات یہ ہے حضرت رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے انہیں مسجد میں تو امام مانتے ہیں، بازار میں نہیں مانتے، جمعے کے دن تو امام مانتے ہیں لیکن غیر جمعہ کو امام نہیں مانتے، درس قرآن میں تو امام مانتے ہیں لیکن سماج کا امام نہیں مانتے، قرآن کی محفل میں امام تو مانتے ہیں لیکن پارلیمان کا امام نہیں مانتے۔ حالانکہ حضرت رسول اللہ میرے امام ہیں، جلوت کے بھی امام ہیں، حلوت کے بھی امام ہیں، بصیرت کے بھی امام ہیں، بصارت کے بھی امام ہیں، روح کے بھی امام ہیں، بدن کے بھی امام ہیں، ظاہر کے بھی امام ہیں، باطن کے بھی امام ہیں، دنیا کے بھی امام ہیں، برزخ کے بھی امام ہیں، برزخ کے بھی امام ہیں، اور حشر کے دن بھی امام ہیں، ہفتے کے دن بھی امام ہیں، اتوار کے دن بھی امام ہیں، صبح کے وقت بھی امام ہیں، شام کے وقت بھی امام ہیں، شام کے وقت بھی امام ہیں، رات کے دھندلکوں میں بھی امام ہیں۔ اور جو میرے آقا کی امامت کو ایک گھنٹے کے لیے نہیں مانتا اور ایک منٹ کے لیے نہیں مانتا اور ایک سمے کے لیے نہیں مانتا، ایک لمحے کے لیے نہیں مانتا، اللہ نے صبر کا اعلان فرما دیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، مجھ کو میری ربوبیت کی قسم ہے جو مصطفیٰ کو آخری جج نہیں مانتے، آخری فیصل نہیں مانتے، آخری قائم نہیں مانتے، آخری مقتدا نہیں مانتے، آخری پیشوا نہیں مانتے، آخری رہنما نہیں مانتے، حتمی اور فائنل جج نہیں مانتے، اس کی تمام رولنگ سے نہیں مانتے، اس کے تمام فیصلوں کا نہیں مانتے، وہ دنیا میں شہید ہوں گے اور آخرت کے دن مالک کائنات ان کے لیے دردناک عذابوں کو تیار ہے۔ حضرات گرامی قدر، آقا اس دین کو ہمارے پاس دے کے گئے تھے اور اس دین کی اخروی برکات وہ تو جنت کی بہاریں ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ ہماری نگاہ تو دنیا کے چھوٹے سے گھر پہ ہوتی ہے، اللہ کے دنیا کا گھر جنت کے محل کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، دنیا کی حسینہ کی رفاقت پہ ہوتی ہے، حالانکہ دنیا کی حسینہ کی رفاقت حور کی رفاقت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی۔ ہماری نگاہ
دنیا کے خدام پہ ہوتی ہے، حالانکہ دنیا کے خدام غلمان کی خدمت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ ہماری نگاہ تو دنیا کی پوشاک پہ ہوتی ہے، حالانکہ دنیا کی پوشاک حریر و طیبہ کے لباس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی۔ ہماری نگاہ دنیا کی کرسی پہ ہوتی ہے، حالانکہ دنیا کی کرسی جنت کی مسند ذرے نگار کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی۔ ہماری نگاہ دنیا کے موسم بہار پہ ہوتی ہے، حالانکہ دنیا کا موسم بہار لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا جیسے موسم کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ ہماری نگاہ تو دنیا کی پی آر پہ ہوتی ہے، حالانکہ دنیا کی پی آر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ حضرات گرامی قدر یہ بات اپنی جگہ پر بجا ہے، لیکن آخرت کے دن کے آنے سے پہلے اللہ نے صبر کا اعلان فرما دیا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ اللہ نے صبر کا اعلان فرما دیا، آخرت کے محلات بھی تمہارے لیے، آخرت کے سبزادار بھی تمہارے لیے، جنت کا موسم بہار بھی تمہارے لیے، غلمان کی خدمت بھی تمہارے لیے، حوروں کی رفاقت بھی تمہارے لیے، حریر و طیبہ کے لباس بھی تمہارے لیے، جنت کی مسند نگار بھی تمہارے لیے، لیکن اس سے پہلے دنیا کی حکومت بھی تمہارے لیے، اس سے پہلے دنیا کی حکومت بھی تمہارے لیے۔ اور اللہ نے کیا اپنے اس وعدے کو پورا نہیں کیا؟ کیا سیدنا صدیق اکبر نے دنیا کے اوپر حکومت نہیں کی؟ کیا فاروق نے حکومت نہیں کی؟ کیا ذی النورین اور علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دنیا پہ حکومت نہیں کی؟ کیا خلفائے بنو امیہ نے دنیا پہ حکومت نہیں کی؟ کیا خلفائے بنو عباس نے دنیا پہ حکومت نہیں کی؟ کیا فاطمیین مصر اور ان کے بعد ترکوں نے دنیا پہ حکومت نہیں کی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثمر کا اعلان فرما دیا، میرا وعدہ ہے ایمان لانے والوں کے ساتھ اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ کہ ان کو دنیا میں حکومت ضرور دوں گا، تو آج سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم ذلیل کیوں ہیں، ہم ہار کیوں ہیں، ہم رسوا کیوں ہیں؟ اللہ نے اس کی وجہ کو بھی بیان فرما دیا۔ اللہ نے یہود کی ذلت اور مسکنت کا ذکر کیا اور ساتھ ہی اس کی وجہ کو بھی بیان فرما دیا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ یہودیوں کے پر اللہ کی طرف سے غضب کی مار تھی، ذلت کی مار تھی، مسکنت کی مار تھی، رسوائی کی مار تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیات پر جھٹلانے والے، اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات کو پسے پوچھ ڈالنے والے۔ اور حضرات گرامی کے اسی حوالے سے علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم نے جب قرآن مجید کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، حضرت رسول اللہ کے فرامین کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذلیل و رسوا فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر چودھری عبدالاکبر ہوم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، تو صاحب آپ جب بھی بات کرتے ہیں یہی بات کرتے ہیں، جو دنیا میں توحید پہ ہوتا ہے وہ کامیاب اور کامران ہوتا ہے، آج ہم ایک کو ماننے والے اور عیسائی دین کو ماننے والے وہ ہم پہ غالب کیسے آ گئے ہیں؟ کہا جب تک تم ایک کو مانتے تھے وہ تین کو مانتے تھے تم غالب رہے، آج وہ تین کو ماننے والے تم ہزاروں کو ماننے والے، اللہ نے تم ان کے مقابلے مغلوب کر دیا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے اور ہم بھی اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے۔ آج آپ اپنے حلیے پہ غور کیجئے، اپنے لباس پہ غور کیجئے، اپنی تہذیب پہ غور کیجئے، اپنے تمدن پہ غور کیجئے، اپنے آئین پہ غور کیجئے، اپنی ثقافت پہ غور کیجئے، اپنی سیاست پہ غور کیجئے اور اللہ کے اس فرمان پہ غور کیجئے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو مدینے والے کی حدیث کو نہیں مانتے، جو ان کی سنت کو نہیں مانتے، جو ان کے ارشاد عالیہ کو نہیں مانتے، جو ان کے اوامر کو نہیں مانتے، جو ان کی نواہی کو نہیں مانتے، جو ان کی ہدایت
خطابت کو نہیں مانتے، جو ان کی تقریر کو نہیں مانتے، جو ان کی نشست کو نہیں مانتے، جو ان کی برخاست کو نہیں مانتے، جو ان کے حلیے کو نہیں مانتے، جو ان کے لباس کو نہیں مانتے، جو ان کی ثقافت کو نہیں مانتے، جو ان کی سیاست کو نہیں مانتے، جو ان کے امن کو نہیں مانتے، جو ان کی جنگ کو نہیں مانتے، وہ دنیا میں ذلیل ہوں گے، راحت میں مالک کائنات میں میرے دردناک عذابوں کو دیا۔ حضرات گرامی قدر، آج پاکستان کے مسائل یا امت کے اجتماعی مسائل، ان کا ایک ہی حل اور حل یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کر دیا جائے۔ اور لوگ سوچتے ہیں یہ مشکل کام کیوں کر ممکن ہوگا، ہم استبداد کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، ہم سامراجیت کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، ہم جاگیردارانہ نظام کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، ہم سرمایہ دارانہ نظام کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، مجھے چھوٹی سی ایک بات بتلائیے، اگر 70,000 وکلا اپنے چیف کو بحال کروا سکتے ہیں تو 16 کروڑ امتی حضرت رسول اللہ کے نظام کو نافذ نہیں کروا سکتے۔ حضرات، آئندہ آنے والے دنوں میں انتخابات ہونے والے ہیں، ڈیرے سج جائیں گے، بینر لگ جائیں گے، انتخابی کمپین شروع ہو جائے گی، ووٹوں کے لین دین کر ان کے تبادلے کا آغاز ہو جائے گا۔ حضرات، مجھے ایک بات بتلائیے، ایسے عالم میں جو چودھری کے ڈیرے پہ جائے گا، وہاں سے چائے پی کے آئے گا، باہر آ کے یہ بات کہے گا میں چودھری کو ووٹ دوں گا اس لیے کہ اس نے مجھے چائے پلائی ہے، اس نے میرے ساتھ اچھے طریقے سے بات کی ہے، مجھے بوتل پلائی ہے، اور چائے کے پینے کے اوپر بک جاتے ہو، لیکن اس کو بلا دیتے ہو جس کے ہاتھ سے جام کوثر کو پینا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایسے عالم میں جب جھوٹے دلاسوں کی بات ہوگی، جب جھوٹے وعدوں کی بات ہوگی، جب ٹوٹی ہوئی سڑکوں کو بنانے کی بات ہوگی، جب بیٹے کی نوکری اور ملازمت کے جھانسے دیے جائیں گے، ایسے عالم میں جب ووٹ دینے والا یہ بات کہے گا میں ووٹ اس لیے دیتا ہوں چودھری نے میرے بیٹے کی نوکری کی سفارش کی ہے، تو حضرات گرامی قدر، بیٹے کی نوکری کے وعدے اور اس کے جھانسے کے اوپر اس کو چودھری کو ووٹ دینے والوں جس کی سفارش سے جنت کے دروازے کھلے ہیں اس کے نظام کو بلا دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ سوچنے کی بات ہے۔ حضرات، امت مسلمہ اور پاکستان کا وجود تار تار ہے، فرقہ واریت اپنے پورے عروج پہ ہے، طبقاتی کشمکش اپنی پوری انتہا کے اوپر ہے، امیر و غریب کا فرق بڑا ہے، قتل و غارت اپنے پورے عروج کے اوپر ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں میں نے بڑی کوشش کی ہے جرائم کو روکنے کی، لیکن ہر روز شہر لاہور میں 15، 20، 25 کے قریب ڈاکے پڑتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، اور ایسے عالم میں جرائم اپنے پورے کے پورے عروج کے اوپر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے میاں شہباز شریف ہو یا زرداری ہو یا عمران خان ہو، ان کے نظام سے جرائم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ جرائم کس کے قانون سے عدم ہوں گے؟ اس کے قانون سے عدم ہوں گے جس کی زندگی کے اندر جب بنو معظوم کی ایک عورت نے چوری کی اور اسامہ ابن زید سفارش لے کے آئے تو آقا نے اعلان فرما دیا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اور تو بنو معظوم کی عورت کی بات کرتے ہو، اگر محمد کا قلب اطہر ہو، خدیجہ کا لحد جگر ہو، علی کا نور نظر ہو، حسن و حسین کی مادر محترم ہو، اور سیدۃ النساء اہل جنہ ہو، اور وہ فاطمہ ہو جس کے سر کے بالوں کو کبھی آسمان کے سورج نبی نہیں دیکھا، اگر وہ بھی چوری کرے نبی اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ ڈالے۔ حضرات، یہاں پر مجھے اپنے والد صاحب کی ایک بات یاد آ گئی رحمت اللہ علیہ، وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، انہوں نے کہا اس وقت غربت تھی، طالب علمی کا دور تھا، گھر میں کچھ تھوڑا بہت بستر، تھوڑے بہت برتن موجود تھے، نماز کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان کے لیے منادی دی۔ علامہ صاحب اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسے عالم میں اپنے دروازے کو لاک کرنے کی کوشش کی، کہا سامنے ایک دکاندار موجود تھا، اس نے کہا شیخ احسان مالو بسنا، اے شیخ احسان تو کیا کرتا ہے؟ کہا طالب علم ہوں، گھر میں کوئی زیادہ ساز و سامان موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی ڈرتا ہوں چور آ کر مجھ غریب کی متاع کو نہ لے جائے، مجھ طالب علم کے اثاثے کو نہ لے جائے۔ تو ایسے عالم میں اس تاجر نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا جہاں پہ کملی والے کا قانون ہو وہاں پہ تالے اور چوکیداروں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ مالک کائنات خود پہرے دار بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر،
آج پاکستان کو ضرورت ہے تبدیلی کی، لیکن اس تبدیلی کی ضرورت نہیں جو رقص و سرور کے اندر اٹی ہوئی ہو، اس تبدیلی کی ضرورت نہیں جو ماں اور بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے کو اتارنے والی ہو، اس تبدیلی کی ضرورت نہیں جو راگ اور رنگ کی آڑ میں ماں اور بہنوں کی غیرت کا سودا کرنے والی ہو، بلکہ آج اس تبدیلی کی ضرورت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس کے نعرے کی بنیاد پہ ہم نے اس وطن کو حاصل کیا، اسی نظام کو، اسی قانون کو اس ملک کے اندر حضرات اگر وہ نظام نافذ ہو گیا پھر غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، محرومیوں کا ازالہ ہو جائے گا، مظلوموں کی سنوائی ہو جائے گی، بے کسوں کی دادرسی ہو جائے گی، عزتوں کا غبار بند ہو جائے گا، مفلسی کا خاتمہ ہو جائے گا، بے چین اور دکھی انسانیت کو سکون مل جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اسی حوالے سے کہا تھا کسی کہنے والے نے، وہی تیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آپ نشاط انگیز ایسا کی۔ اللہ کی قسم ہے ہم نے جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے شریعت محمدی نظام مصطفیٰ کے لیے جدوجہد کا ایک عرصے سے آغاز کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے ایک دن آئے گا جب اسلام آباد کو پرچم سے لہرائے گا، لیکن حضرات گرامی قدر اس کے لیے آپ کی ہمتوں کی ضرورت ہے، آپ کی توانائیوں کی ضرورت ہے۔ اگر وکیل کندھے سے کندھا ملا سکتے ہیں تو جو نماز ہی کندھے سے کندھا ٹہنے سے ٹہنا لگا کر پڑھتے ہیں، کیا وہ نظام مصطفیٰ کے لیے باہر نہیں نکل سکتے؟ حضرات پورے کے پورے مہینے کے نکلنے کی بات نہیں، مجھے اس بات کا یقین ہے اگر ہر مہینے میں چند گھنٹوں کے لیے ہر شہر کی مرکزی شاہراہ کے اوپر حضرت رسول اللہ کے نام لیوا، خیر البشر کے جانشار، شمع رسالت کے پروانے، نام نبی پہ کٹنے اور مرنے والے، حرمت رسول کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنے کا عزم رکھنے والے، اللہ کی قسم اگر میدان عمل میں نکل آئیں تو دنیا کی کوئی طاقت نظام مصطفیٰ کو نافذ ہونے سے نہیں روک سکتی۔ حضرات آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ آپ نظام اسلام کی سربلندی کے لیے، شریعت مصطفیٰ علیہ السلام کی عملداری کے لیے، حضرت آقا علیہ السلام کی سنت کی عملداری کے لیے اگر آپ کو کال دی جائے ہم میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ اگر آپ نے میدان میں آنے کا عزم کر لیا، آپ نے میدان میں آنے کا تہیہ کر لیا، آپ نے میدان میں آنے کا ارادہ کر لیا، تو دنیا کی کوئی طاقت پھر سرمایہ درانہ جگیر درانہ نظام ہو یا فوجی مارشل لا ہوں یا پھوٹوں والے ہوں، حضرات گرامی قدر نظام مصطفیٰ کو نہیں روک۔ حضرات انشاءاللہ نظام مصطفیٰ آئے گا، انشاءاللہ امریکہ یہاں سے بھاگے گا، انشاءاللہ سامراجیت کا خاتمہ ہوگا، انشاءاللہ ظلم کی رات چھڑ جائے گی، انشاءاللہ کفر کا اسلوب مٹ جائے گا اور اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ واحد دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات موسیٰ بات ختم نہیں ہو تشریف رکھیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے 1,00,000 سے زیادہ انبیاء کو بھیجا، جن میں 313 رسول اللہ، 310 سے 315 اللہ کے رسول تھے۔ اللہ کے رسولوں نے لوگوں کو اندھیروں کے راستے سے نکال کر روشنیوں کی سمت چلا دیا۔ ان تمام کے تمام رسولوں کے بعد اللہ نے کائنات کے امام علیہ السلام کو کائنات کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرما دیا، اور اس امر کا بھی اعلان فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اللہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع کائنات کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کی ہر رات کا مقابلہ کیا، باتیں اعتقادی کی ہر گرہ کو کھول دیا، آپ نے زمانے کے اندر موجود بے عربی کا خاتمہ فرما دیا،
شراب کے جام لڑانے والوں کو ایسا ہوش دیا کہ ساری زندگی اس کے بعد وہ کبھی نشے میں دھت نہیں ہوئے. بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کو بیٹیوں کی عصمت و آبروؤں کا محافظ بنا دیا. زمانے کے اندر امن و سکون کی فضا کو قائم فرما دیا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نظام کو لے کے آئے اس نظام کی وجہ سے پوری کائنات میں بہار آ گئی. ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلنے لگے. انسانیت کو اپنا اصل منزل مل گئی. انسانیت کو اپنی آمد کا مقصد مل گیا. تقریباً 1200 برس تک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام کبھی کم اور کبھی زیادہ دنیا کے اندر نافذ رہا. لیکن جب لوگ اوطان میں تقسیم ہوئے, قوموں میں تقسیم ہوئے, حضرت رسول اللہ کی تعلیمات کو پسے کوئی ڈال کر قوم پرست ہو گئے. ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے میں سامراجیت کو مسلط فرما دیا. حضرات گرامی قدر, ہم نے ہندوستان سے صرف اس لیے علیحدگی کو اختیار کیا, ہم ایک ایسے دیش کو حاصل کرنا چاہتے تھے جس میں لا الہ الا اللہ کی عمدداری ہو, جس میں محمد رسول اللہ کی عمدداری ہو. ہم نے ایک ہی زبان بولنے والوں سے علیحدگی کو اختیار کر لیا, ایک ہی کھانا کھانے والوں کو چھوڑ دیا. کس مقصد کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے. لیکن حضرات گرامی قدر 60 برس گزرنے کے باوجود بھی ہم نے دین کو نافذ نہیں کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ وہی نکلا جو قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا. جب ان اللہ کی تعلیمات کو نہیں ماننا, حضرت موسیٰ کی تعلیمات کو نہیں ماننا, اللہ نے 40 برس تک ان کو زمین کے اوپر ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا. ہم کو بھی منزل نہیں مل رہی. منزل کب ملے گی؟ منزل جب ملے گی جب ہم حضرت رسول اللہ کے آئین کو, قانون کو ریاست میں نافذ کر دیں گے. اور انشاءاللہ اس کے نفاذ کے لیے جب ہم نے اس بات کا عزم کر لیا کہ ہم نے حضرت رسول اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا ہے, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو نافذ ہونے سے روک سکتی؟ حضرات گرامی قدر, مجھے یہ بات بتلائیے جو بات حضرت علامہ بھی کہا کرتے تھے, جوان ہو گھر میری قوم کے جو شور و غیور, تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. حضرات گرامی قدر, مجھے یہ بات بتلائیے, آپ نظام مصطفیٰ کی عملداری کریے, شریعت محمدی کی بالادستی کریے, اعلیٰ کلمت اللہ کریے, توحید کے علم کو اٹھانے کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. اللہ کا قانون آئے گا اور جو قانون الہی کے راستے میں رکاوٹ بننے والے ہیں تباہ و برباد ہو جائیں گے. جال حق و زاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حضرات گرامی قدر, انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت کائنات کے اندر دوبارہ رسول اللہ کے علم کو لہرانے سے نہیں روک سکتی. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.